اہم خبر سے آگاہ کریں، افغانستان سے پاکستان میں حملے ہوتے ہیں، فتنہ الخوارج کو چھوڑیں گے نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا جس قوم کے افراد آپ کے مہمان رہے ہوں اور وہ آپ کی جان کے در پر ہوں، ان کے ساتھ رعایت ممکن نہیں۔ افغانی قابل اعتماد لوگ نہیں۔ 2 بار ان سے ملاقات کی ہے، واضح کر دیا جب تک خطرہ ختم نہیں ہو جاتا آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ یہ بھی کہا بھارت ہر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس سے پاکستان کا نقصان ہو۔ اس نے ہمارے ساتھ براہ راست جنگ کر کے دیکھ لی، پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے، افغانستان سے پاکستان میں حملے ہوتے ہیں، فتنہ الخوارج کو چھوڑیں گے نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا جس قوم کے افراد آپ کے مہمان رہے ہوں اور وہ آپ کی جان کے در پر ہوں، ان کے ساتھ رعایت ممکن نہیں۔ فتنہ الخوارج کو چھوڑیں گے نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا جس قوم کے افراد آپ کے مہمان رہے ہوں اور وہ آپ کی جان کے در پر ہوں، ان کے ساتھ رعایت ممکن نہیں۔ افغانی قابل اعتماد لوگ نہیں۔ 2 بار ان سے ملاقات کی ہے، واضح کر دیا جب تک خطرہ ختم نہیں ہو جاتا آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ یہ بھی کہا بھارت ہر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس سے پاکستان کا نقصان ہو۔ اس نے ہمارے ساتھ براہ راست جنگ کر کے دیکھ لی، پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے، افغانستان سے پاکستان میں حملے ہوتے ہیں، فتنہ الخوارج کو چھوڑیں گے نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا جس قوم کے افراد آپ کے مہمان رہے ہوں اور وہ آپ کی جان کے در پر ہوں، ان کے ساتھ رعایت ممکن نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی صدر کے پڑوسی ملکوں سے موفی کے بیان کو ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ ایران سیٹلمنٹ چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا، یا تو انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے یا وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ بولے جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید پہلے جیسا نہ ہو۔ ٹرمپ نے روس کی جانب سے ایران کی مدد سے متعلق خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے اسکول پر حملے کا الزام بھی ایران پر لگا دیا۔ کسی کو اپنی سرزمین کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کرنے دیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک اعلان۔ اسپتال میں مریضوں کی عیادت کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا ایران دشمن کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے، اسے پوری طاقت کے ساتھ جواب دے رہی ہیں۔ ایران اپنے برادر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اگر کسی سرزمین سے ایران پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے۔ حملوں کا مقصد یہ نہیں، ہمارے دوست ممالک کے ساتھ کوئی تنازع ہے، تمام مشکلات کے باوجود ہم سب متحد ہیں۔ چین نے ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حملوں کی مخالفت کر دی۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں، حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی۔ چین کے وزیر خارجہ نے ایران اور خلیجی ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے، بڑے ممالک تعمیری کردار ادا کریں۔ ایران کا جارحیت پر منہ توڑ جواب، حملوں کی 27ویں لہر، حیفا ریفائنری نشانہ، حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ مشرق وسطی میں امریکی اہداف بھی تہران کے مسلسل نشانے پر، متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر ڈرون حملہ، البرشا کے قریب ڈرون مار گرایا، ملبے کی زد میں آ کر 1 پاکستانی شہری جاں بحق، سعودی عرب کا 15 ڈرونز اور 1 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، عراق میں اربیل ایئر بیس اور بحرین میں ہوٹل پر ڈرون سے ٹارگٹ، کویت میں عرفجان بیس میں امریکی ہیڈ کوارٹرز نشانہ، 2 کویتی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق، ادھر بحرین پر بھی نیا حملہ، سائرن بج اٹھے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم میں افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی خدشات نظر انداز کر دیے، کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت جاری رکھی جس کی وجہ سے سرحد پار جھڑپیں شروع ہوئیں۔ اسحاق ڈار کی سینٹ میں پیش کی جانے والی تحریری رپورٹ کی تفصیلات سما نے حاصل کر لی۔ اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی، نائب وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان پالیسی اور قومی مفادات کے تحفظ سے متعلق یہ رپورٹ ایوان بالا میں پیش کی ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور عوام کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ طالبان رجیم افغانستان میں موجودہ کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم بی ایل اے کے خلاف اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات ضروری ہیں۔ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جائز سیکورٹی خدشات کو دور کرے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خدشات نظر انداز کیے جانے کے باعث سرحد پر جھڑپیں شروع ہوئیں اور افغان طالبان رجیم کا کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت کرنا بھی پرتشدد جھڑپوں کی وجہ بنا۔
انہوں نے رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع میں عدم استحکام پھیلانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب دیا اور پاکستان کا رد عمل نہایت درست اور متوازن رہا ہے۔ سرحدی علاقوں میں موجود دہشت گرد ٹھکانوں اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ بہزاد، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ نیب قانون میں نئی ترامیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد قومی احتساب بیورو میں بھی نئی جمع تفریق شروع۔ کون سے مقدمہ نیب چلا پائے گا اور کون سے نہیں، فیصلہ مہنگائی کی شرح دیکھ کر ہوگا۔ پہلے کم از کم 50 کروڑ روپے کرپشن پر نیب میں کیس چلتا تھا، نئی ترمیم نے 50 کروڑ کی حد کو سالانہ مہنگائی کی شرح سے مشروط کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں نمائندہ سما سہیل رشید سے۔ سہیل، جو کیسز نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں رہے وہ کس فورم پر چلیں گے اب؟ جی، نیب قانون میں نئی ترمیم کے بعد نیب کے اندر ایک نئی جمع تفریق شروع ہو گئی ہے کہ اب کون سا کیس چلے گا، کون سا نہیں چل پائے گا، کیونکہ اس ترمیم میں ایک چیز جو بڑی دلچسپ سامنے آئی تھی کہ مہنگائی کے سالانہ تناسب کو دیکھتے ہوئے جو 50 کروڑ کم سے کم رقم کی حد مقرر کی گئی تھی کہ اتنی کرپشن ہونا ضروری ہے نیب کارروائی کے لیے، اس کو اب ملٹی پلائی کیا جائے گا سالانہ مہنگائی کے تناسب سے، اور وہ جو اب تک اس کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، جو نیب میں کچھ رائے کے مطابق جمع تفریق ہوئی ہے، اس کے مطابق آج کی تاریخ میں 83 کروڑ روپے کی حد تک کے مقدمات بھی نیب کا دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے ہیں، اور عام حالات میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس سال جون تک 87 کروڑ روپے کے مقدمات بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر چلے جائیں گے، لیکن اس دوران ایک اور نئی اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے مہنگائی اور زیادہ دگنی رفتار سے بڑھنے کا امکان ہے، لہٰذا یہ بھی توقع اب کی جا رہی ہے نیب کے اندر کہ ممکن ہے جون تک 1 ارب روپے کی حد تک کے مقدمات بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جائیں، اور یوں یہ ایکویشن مسلسل اپلائی کرتے رہنا ہوگا نیب افسران کو کہ دیکھنے کے لیے کہ جو کل ہمارے دائرہ اختیار میں کوئی مقدمہ تھا وہ آج باقی بھی ہے یا نہیں، اس کو عدالت میں لے کے جانا ہے یا نہیں، اور پھر ملزمان کے لیے بھی ایک راستہ نکل آیا ہے کہ وہ اس بنیاد پر اپنے مقدمات کو چیلنج بھی کر سکیں گے، کیونکہ واضح طور پر لکھا گیا ہے ترمیم میں کہ 2022 کے بعد اب تک کی سالانہ تناسب کو دیکھا جائے گا، اور وہ تمام اعداد و شمار نیب نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ اب جو 1 ارب روپے کی حد تک کے مقدمات بھی متاثر ہونے کا قوی امکان پیدا ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے اثرات مارکیٹ پر پڑ رہے ہیں۔ دکانداروں نے سبزیوں پھلوں کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، عام مارکیٹوں میں سرکاری ریٹس پر عمل درآمد بھی نہیں ہو پا رہا۔ مختلف شہروں میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، اسلام آباد سے ساتھ حاصل ہے ظہیر علی کا، کراچی سے ہمارے ساتھ دیں گے خورشید عالم، اور لاہور میں کیا صورتحال ہے سامعہ صحیح سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے شہر اقتدار کا رخ کرتے ہیں۔ ظہیر، آپ بتائیے گا، کچھ حد تک لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ سستے بازار کچھ ریلیف دیں گے، تو آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، میں اس وقت موجود ہوں جو اسلام آباد کا G6 کا سستا بازار ہے، اور اس میں جو ہفتہ وار بازار ہوتا ہے اس میں رمضان میں اس کو مان کیا جاتا ہے، اور اس میں چونکہ کرائے نہیں ہوتے اور کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے سے اگر کمپیئر کیا جائے گزشتہ 2 دن سے، تو یہاں پہ کچھ چیزوں کے ریٹ کافی بڑے ہیں، جس میں جو سیب تھا اس کا جو اول سیب ہے اس کا ریٹ جو ہے 330 340 سے بڑھ کے 390 اور 400 روپے فی کلو ہو گیا ہے، جبکہ عام مارکیٹ کے میں جو کمپیئر کریں تو اس کا ریٹ 50 روپے اور زیادہ ہے۔ اس طرح اگر کیلے کی بات کی جائے، جو کیلا اول ہے وہ یہاں 200 180 یا 190 مختلف ریٹ چل رہے تھے، اس وقت 225 ہے، اس میں بھی کسی حد تک فرق آیا ہے، اور باقی اگر جو عام مارکیٹ سے اس کو کمپیئر کریں تو عام مارکیٹ میں 300 350 350 روپے فی درجن کیلا فروخت ہو رہا ہے۔ اور دیگر سبزیوں کی بھی اگر بات کی جائے جس میں آلو پیاز ہے، تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس کے اثرات اس وقت سستے بازار میں بھی ہیں، جبکہ عام مارکیٹ کو اگر کمپیئر کیا جائے تو عام اثرات سستے بازاروں میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ظہیر، سامعہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ لاہور میں موجود ہیں۔ سامعہ، آپ مجھے بتائیں کہ بازاروں کی کیا سچویشن ہے، کیا جو سرکاری ریٹس ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے؟ شفق، جہاں تک بات کی آپ نے سرکاری ریٹ کی، تو عام مارکیٹس میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو علاقوں کی رہائشی علاقوں کے قریب جو مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پر تو اس وقت مہنگائی جو ہے وہ سر اٹھا چکی ہے، وہاں پر اس طرح سے ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اگر ہم بات کریں سہولت بازاروں کی اسپیسیفکلی جو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں، وہاں کے حوالے سے اگر آپ کو بات بتائیں تو ریٹ لسٹ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے، تو اس میں کوئی خاص رد و بدل نہیں کیا گیا۔ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ 2 دن سے جو ریٹ لسٹ تھی وہی اس کو ہی ایک دفعہ پھر سے ریوائز
रेगुलराइज किया गया है और किसी भी सब्जी या फल की कीमत में उस तरह से इजाफा नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर आलू जो है तकरीबन 18 से 20 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आम मार्केट में ये आलू जो है 26 से 30 रुपए तक भी चला जाता है। और सब्ज़ मसाला जात की बात करते हैं, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 52 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है, टमाटर 65 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर देखें लहसुन तो 300 रुपए से, जबकि लहसुन की देसी लहसुन जो है वो 530 में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर पीरा फोर्स भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर हर वक्त जो है यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि लेकिन अमल दरामद फिर भी 12 सरकारी रेट लिस्ट पर ना होने के मुतरादिफ है। साथ ही मौजूद रहिएगा। खुर्शीद, आप बताइए क्या यहाँ पर क्या सूरत हाल है? शहर क़ायद में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है, यहाँ भी यही सूरत हाल है? शहर क़ायद में सरकारी रेट लिस्ट पर कभी भी अमल दरामद नहीं होता, ये सिर्फ आर्जी छापों के दौरान होता है। इस वक्त भी हमने देखा है कि फलों की कीमतें अब भी बहुत, और सब्जियों की कीमतों में भी हमने देखा है कि लहसुन और अदरक के दाम में इजाफा हुआ है। भिंडी बदस्तूर महंगी है, 300 रुपये किलो पे उसका रेट चल रहा है, जबकि भिंडी का जो सरकारी रेट बताया जा रहा था वो कुछ और था, लेकिन 300 रुपये में वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू भी 40 और 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, प्याज 40 के बजाय 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। फल के हवाले से अगर हम बात करें तो गोल्डन सेब अब भी 366 के बजाय 500 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है हम बाज़ारों में। केला 189 रुपये के बजाय 300 रुपये और 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा 147 के बजाय 300 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। जो बहुत ही थर्ड क्लास खरबूजा है वो आपको 100, 125, 150 रुपये किलो में भी मिल जा रहा है। कीनू 322 के बजाय अब भी 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। बाजार आने वाले खरीदारों ने यही कहा है कि कमिश्नर कराची अपनी रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, शायद यही उनकी कामयाबी का सबब बन सकता हो। यही मुतालबा करें, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराया जाए। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे।